تو میں اس کلمے کو بیان کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا پاس شمعون کو کہ وہ آئیں اور اس کلمے کو بیان کریں۔ یسوع کے پاک نام میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو سلام۔ خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 27واں باب اور اس کی 50ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 27واں باب اور اس کی 50ویں آیت سے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تلک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ پس صوبیدار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے وہ چال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ آمین۔ خدا کے کلام میں یہ 7واں کلمہ سبھی نے جیسے جیسے خدا نے توفیق دی ہے، فضل دیا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے اس صلیبی کلمات کو۔ تو خدا یسوع مسیح نے یہ جو کلمات بیان کیے ہیں یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے یا کوئی اچانک مسیح کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں یا اس نے اچانک یہ کلمات ادا کیے ہیں۔ اس میں خدا کی پوری مرضی ہے، اور یہ 7 کا لفظ کاملیت کا لفظ ہے، کاملیت کا ہے، کامل مطلب کہ کامل زندگی ہمیں دی گئی، کامل نجات ہمیں دی گئی، اور اس کو ملاپ کا کلمہ بھی اس یہ نام بھی دیا گیا ہے کہ مسیح نے انسان کا خدا سے دوبارہ ملاپ کروایا ہے۔ باغ عدن کی سٹوری ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ہی نافرمانی کے باعث آدم ہوا کا خدا سے کیا ہو گیا، جو ان کا رشتہ تھا، روحانی رشتہ، وہ ٹوٹ گیا ایک ہی گناہ کے باعث، ایک ہی نافرمانی کے باعث، اور اسی رشتے کو بحال کرنے کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں تجسم ہو کر آیا، اس نے جسم اختیار کیا۔ تو یہ ساری باتیں ساتھ ہی ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے جب آخری کلمہ ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے لوکا کی انجیل میں لکھا ہے اس نے دم دے دیا۔ لوکا کی انجیل 23واں باب 34ویں آیت میں، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کیا کیا، اس نے جان دے دی۔ تو بہت جب اس نے صلیب پر اپنی جان دی ہے تو کچھ عجیب واقعات سننے کو ملے ہیں، پڑھنے کو ملے ہیں۔ جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی ہے تو پہلا واقعہ کیا ہوا ہے کہ ہیکل میں جو پردہ تھا وہ اوپر سے نیچے تک کیا ہوا، وہ ہٹ گیا، اور یہ جلالی کام ہوا ہے۔ یہ وہی کلمہ جو ملاپ کا کلمہ ہے، یہ پردہ خدا اور انسان کے بیچ میں جدائی کی ایک تصویر تھا کہ باغ عدن میں جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کو مٹا کر خدا یسوع مسیح نے باپ سے ہمارا میل کروا دیا، ہاللیلویہ۔ اور وہ پردہ، وہ گناہ کی دیوار، افسیوں کے خط کے مطابق 2 باب 14ویں آیت، وہ دیوار، گناہ کی دیوار کو اس نے خون بہا کر، خون سے ٹوٹی ہے، اس نے خون بہا کر اس دیوار کو جو پردے کی صورت میں تھی اس نے اس کو ختم کر کے انسان کا خدا کے ساتھ میل کروا دیا، ہاللیلویہ۔ تو عجیب واقعات ہوئے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں۔ وہ پیشن گوئی بھی جو یسایہ کی کتاب میں ہمیں ملتی ہے کہ وہ عجیب، بشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس کی زندگی میں پیدائش سے لے کر، تجسم سے لے کر جی اٹھنے تک اس کا تعلیم دینا عجیب کہ
معاف کرنے کی تعلیم دی ہے نا. موسیٰ کی تعلیم کیا تھی کہ دانت کے بدلے دانت، پتھر کے بدلے پتھر. تو مسیح کی تعلیم بھی جب یہودیوں نے سنا تو اس تعلیم سے بھی صلیب اٹھا کے انسان کو نجات دینا یہ بھی عجیب. تو لوگ اس پر کوئی اور ہی توقع لگائے ہوئے تھے، لیکن اس نے ہر ایک کام اس نے عجیب ہی کیا. تو یہاں تک کہ جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی ہے تو لکھا ہے کہ قبریں کھل گئی، چٹانیں تڑک گئی. چٹان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے. یسوع مسیح کے جان دینے سے پہاڑوں میں دراڑیں آ گئی اور لوگوں نے دیکھا ہے، اور قبریں کھل گئی ہیں. اور ان میں سے جو مقدسین مردے مقدسین وہ جب اٹھے ہیں تو وہ مقدس شہر کی طرف آئے ہیں. مقدس شہر کون سا تھا؟ یروشلم. وہ یروشلم کی طرف آئے ہیں. لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، وہ حیران رہ گئے. اور ان میں سے بعض کے اپنے عزیز ہوں گے اور انہوں نے پوچھا ہے یہ سارا واقعہ کیسے ہوا ہے. پھر انہوں نے شہادت دی ہے، گواہی دی ہے کہ مسیح جو صلیب پر ہوا ہے اس کے جان دینے سے ہماری بخشش ہوئی ہے، ہم جی اٹھے ہیں. ہاللیلویہ. تو مسیح کے صلیب پر جان دینے سے ایک بڑا کفارہ ہوا ہے. تو کیا لکھا ہوا ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک ہٹ گیا. نیچے سے اوپر تک نہیں، اوپر سے نیچے تک، تاکہ کوئی یہ نہ کہے، کوئی فریسی، کوئی صدوقی یا کوئی شرع کا عالم یہ نہ کہے کہ یہ تو کسی انسان کا کام ہے. اگر انسان اگر اس پردے کو پھاڑتا تو اس نے نیچے سے شروع کرنا تھا. پردہ اوپر سے نیچے تک کہ یہ کام خدا کا ہے، یہ دیوار خدا نے ڈھائی ہے، یہ نجات خدا نے دی ہے، کسی انسان نے نہیں. تو عجیب واقعات خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے سے ہوئے ہیں. اور یہ برا خدا کا برا یہ اسپیشل اس لیے آیا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ دوبارہ میل ملاپ کروا دے. یہ انسانی منصوبہ نہیں ہے، یہ روح القدس کا منصوبہ ہے، یہ خدا باپ کا منصوبہ ہے، یہ یسوع مسیح کا منصوبہ ہے، یہ خدائے ثالوث کا منصوبہ ہے جو ہر انسان کی زندگی میں پایا تکمیل تک پہنچا ہے. اور یہ کوئی عام برا نہیں ہے. برے جب ذبح کیے جاتے تھے تو وہ برے، ان بروں کی کنڈیشن کیا ہوتی تھی؟ وہ چیختے تھے، چلاتے تھے. لیکن اس برے نے خوشی سے اپنے آپ کو پیش کر دیا. جب ان کو ذبح کیا جاتا تھا ان میں سے جان نکل جاتی تھی. لیکن یہ ایسا برا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے اس نے اپنی جان دے دی. جان نکلی نہیں بلکہ اپنی جان دے دی. ہاللیلویہ. تو یسوع مسیح کو یہ اختیار تھا بھی کہ وہ اپنی جان دے اور اپنی جان واپس لے. تو یسوع مسیح نے صلیب پر یہ سارے کلمات ادا کیے. تو یہ 7 کاملیت کا لفظ ہے. تو 7 کا بائبل میں بڑی دفعہ ذکر آیا ہے. خدا نے 6 دن کام کر کے 7ویں دن آرام کیا کہ اس نے انسان کو بنایا ہے. تو ایک عام کام نہیں ہے، یہ کامل کام ہے، یہ عارضی نہیں ہے کہ بنایا کوئی بھی اس کو مٹا سکتا ہے. خدا کے انتظام کو کوئی بھی گرا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا، کیونکہ وہ کامل ہے. پیدائش کی کتاب میں ہمیں کاملیت ملتی ہے. مکاشفہ کی کتاب میں جو بائبل کا اینڈ ہے وہاں پہ بھی ہمیں کاملیت ملتی ہے. 7 کلیسیاں، 7 روحیں، 7 چراغ دان، 7 نرسنگے. تو بہت ساری چیزیں جو کلام مقدس میں 7 کے بارے میں ہے کہ خدا جب پکا کام کرتا ہے تو 7 کا عدد ضرور استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ ہمارا خدا کامل خدا ہے، ادھورا خدا نہیں. ہاللیلویہ. تو صلیب پر یہ 7 کلمات یسوع مسیح نے اپنے منہ سے نکالے جو ہر ایک انسان کی زندگی میں وہ پورے ہوتے ہیں. اور جب یہ کلمات ہماری زندگیوں میں پورے ہوتے ہیں پھر ہم خدا کے ساتھ حقیقی رب کے ساتھ ہم جا کے ہم ملتے ہیں، رفاقت رکھتے ہیں. تو پھر خدا ہم پر اپنے فضل کو جاری کرتا ہے. آیا ہم سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور اس بھاری فضل کے لیے، اس ابدی ملاپ کے لیے جو اب ٹوٹنے کا نہیں، کیونکہ اس کے لیے خون بہایا گیا ہے، جان دی گئی ہے. اور یہ کسی بکرے یا بچڑے کی جان نہیں، کسی بیل یا مینڈے کا خون نہیں، یہ یسوع مسیح کا